ہم یوں سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی کا حق ہے تو ہمارے نبی کا ہمارے اوپر حق ہے، پھر ہمارے والدین کا ہے۔ تو والدین کے بھی بارے میں ہم سے بہت ہی زیادہ کوتاہی ہو جاتی ہے، تو اس کے بارے میں بھی ہمیں بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کسی بھی طرح سے اپنے والدین کو ناراض نہ کریں۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ میرے والدین زندہ ہیں تو میں کیا جہاد میں جا سکتا ہوں؟ تو بولے کہ تم اپنی والدہ کی خدمت کرو۔ جہاد جیسا عظیم الشان عبادت کو بھی والدہ کی بیمار رہنے کی وجہ سے اسے ترک کر دینے کا حکم دے دیا گیا۔ والدین کے حق میں تو یہاں تک بات آتی ہے کہ اگر ہمارے والدین ہمیں یہ حکم دے دے کہ اپنے بیوی کو چھوڑ دو تو ہمیں چھوڑ دینا پڑے گا۔ اگر وہ کہہ دے کہ تم اپنے سارا مال ضائع کر دو تو ہمیں ضائع کر دینا پڑے گا۔ ہم اسے پوچھ بھی نہیں سکتے ہیں کہ آپ ہمیں ایسا حکم کیوں دے رہے ہیں۔ یہ چیز والدین کے حق کے بارے میں ہے، اور ہم سب خود ہی جانتے ہیں کہ ہمارے والدین کس طرح سے ہمیں بچپن میں پال پوس کے بڑا کیے۔ ہم اس کا محاسبہ خود ہی کر لیتے ہیں جب ہم شادی شدہ جو لوگ ہیں دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کس طرح سے پرورش کرتے ہیں، کس طرح سے ان کے نخرے اٹھاتے ہیں۔ جب بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے تو ان کی ماں کس طرح سے راتوں کو جا کے اپنے بچوں کو سلاتی ہے، اور جب بچہ پیشاب کر دیتا ہے یا ناپاک ہو جاتا ہے تو خود اس گیلے جگہ پہ سوتی ہے اور اپنے بچے کو سوکھے جگہ پہ سلاتی ہے۔ تو ابھی تو بہت ساری سہولیات ہیں کہ ابھی ہم پانی گرم کرنے کے لیے ہیٹر کا استعمال کر لیتے ہیں، اور بہت ساری ہمیں ابھی آسانیاں، لیکن ہم تصور کریں کہ جب ہمارے والدین نے ہمیں پالا ہوگا تو اس وقت ان لوگوں نے کتنی تکلیفیں سہی ہوں گی۔ تو اگر والدین ناراض ہو جائے کسی بھی طرح سے، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ زبان سے ہی بد دعا نکالے، اس کا دل بھی اگر دکھ جائے گا تو ہمارے ہلاکت کے لیے یہ کافی ہے۔ تو ہمیں کسی بھی موقع پہ کسی بھی طرح سے اپنے والدین کو ناراض نہیں کرنا ہے۔ ایک مشہور صحابی کا واقعہ ہے، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت ہی جلیل القدر صحابی تھے اور بہت ہی متقی پرہیزگار اور اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ صحابیوں میں سے تھے۔ اور صحابی کے بارے میں سب کو پتہ ہے کہ جتنے بھی صحابی ہیں سب کے لیے جنت واجب ہے۔ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، ان پہ ایمان لائے اور اسی پہ ان کا خاتمہ ہو، ان کے لیے جنت واجب ہے۔ اور حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ کی عبادتوں کا بھی یہ حال تھا کہ دن کو روزہ رکھا کرتے تھے، راتوں کو عبادت کیا کرتے تھے، مطلب رات رات کا عبادت کیا کرتے تھے، صدقہ خیرات بھی کرتے تھے، لوگوں سے صلہ رحمی بھی کرتے تھے، سب کچھ کر رہے تھے۔ لیکن جب ان کی موت کا وقت قریب آیا، جاگنے کا وقت جب قریب ہوا تھا تو ان کے زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا تھا۔ لوگ کلمے کی تلقین کر رہے تھے، باوجود اس کے کہ وہ ایک صحابی رسول ہے، لیکن ان کے زبان سے کلمہ نکل ہی نہیں پا رہا تھا۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں یہ شکایت لے کے کچھ لوگ پہنچے کہ ایسی ایسی بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والدہ کو بلوا بھیجا کہ آپ ان کے والدہ کو بلا کے لائیں، اور ان کے والدہ سے پھر پوچھا گیا کہ کیا آپ اپنے بیٹے سے ناراض ہیں؟ تو شروع میں تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو جب زیادہ اصرار کیے تو پھر ان کے والدہ نے کہا کہ ہاں، تھوڑی سی میرے دل میں رنجش ہے کہ جب ان کی بیوی کی بات اور میری بات جب آتی تھی تو یہ اپنے بیوی کی بات کو تھوڑا زیادہ ترجیح دیا کرتا تھا۔ ہم غور سے سنیں اس بات کو۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنے والدہ کی بات کو کاٹ دیتے تھے، ایسا نہیں تھا، بس صرف اپنے بیوی کی بات کو تھوڑی سی زیادہ ترجیح دیتے تھے۔ مانتے تو والدہ کی بات ہوتے ہیں، لیکن تھوڑی سی زیادہ جو ہے اس وقت بیوی کی بات کو ترجیح دے دیا کرتے تھے۔ تو ان کو یہ بات کر گئی کہ میں نے بچپن سے اسے پالا پوسا بڑا میں نے کیا، جوانی کے دلیز پہ میں نے اسے چڑھایا اور سب کچھ، اسے کچھ بھی نہیں آتا تھا، زندگی کا شعور میں نے سکھایا، اور آج یہ شادی کر لیا ہے تو آج یہ مجھے جو ہے کہ مؤخر کر کے اپنی بیوی کو مقدم کر رہا ہے۔ تو یہ بات مجھے تھوڑی سی ناگوار گزری۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو معاف کر دیجیے۔ تو ان کی والدہ نے کہا میں معاف تو کر دوں گی لیکن میرا دل نہیں مان رہا ہے، باقی تو ساری چیزیں میں معاف کر دوں گی لیکن یہ والی چیز میرے دل سے اتر نہیں رہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوسرے صحابیوں کو کہا کہ آپ لوگ لکڑیاں اکٹھی کیجیے اور یہاں پہ آگ لگائیے۔ جب ان کی والدہ نے پوچھا کہ اس آگ کیوں لگائی جا رہی ہے تو کہا کہ آپ کے بیٹے کو اسی آگ میں جلایا جائے گا، وہ بھی زندہ۔ تو ماں ہوتی ہے، ماں کا دل تو بیٹے کے چھوٹے سے چھوٹے تکلیف میں بھی برداشت نہیں کر پاتا۔ تو ایک ماں اپنے اولاد کو اپنے سامنے میں جلتا ہوا کیسے دیکھ سکتی ہے؟
ان کی ماں بولے کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قربان، آپ انہیں کس چیز میں سزا دے رہے ہیں؟ لیکن یہ سزا اس کے کرتوت کی ہے کہ وہ آپ کو ناراض کر کے رکھا ہے، اور اگر میں اسے یہاں سزا نہ بھی دوں، اگر وہ اسی حالت پہ اس کی موت ہوگی تو جہنم کی آگ جو یہاں سے 70 گنا زیادہ گرم ہے، وہاں پہ بھی اس کی کوشش نہیں ہوگی اور وہاں پہ بھی وہ چلے گا۔ تو ان کی ماں نے فوراً اسے معاف کر دیا، اور جیسے ہی ان کی ماں نے یہاں سے اسے دل سے معاف کیا، وہاں پہ اس کے منہ سے کلمہ نکلا اور تھوڑی دیر بعد ان کی روح پرواز کر گئی۔ تو یہ ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ وہ صحابی ہونے کے باوجود والدین کو ناراض کرنے کی وجہ سے ان کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا تھا۔ ہم تو ایک عام انسان ہیں، ہم تو گناہوں میں ہمیشہ ڈوبے رہتے ہیں، تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ تو ہم رمضان کے اس موقع میں صلہ رحمی کریں، لوگوں کے ساتھ غمخواری کا معاملہ کے ساتھ پیش آئیں، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آئیں، اور تراویحوں میں نمازوں میں اگر تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جائے تو اس کو صبر کے ساتھ کام دے۔ اگر روزے میں بھی اگر کوئی زیادہ تکلیف ہو رہی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ گھر پہ جا کر کے خوب شور شرابہ کریں، گھر کے عورتوں کو اور بچوں کو خوب ڈانٹ ڈپٹ کریں، ایسا نہیں ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر سے ہی اللہ تعالیٰ کی جنت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پہ سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق دے، اور کہ ہم تمام مسلمان کو ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔